بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابی بن کعب فی قول اللہ عز وجل وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ قال حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قول وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ کی تفسیر میں منقول ہے۔ ایسے ترجمہ کرتے ہیں اس عبارت کا۔ آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ اور اس وقت کو یاد کرو جب آپ کے رب نے انسانوں کو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو اولاد کی پشت سے ان کی اولادوں کو نکالا۔ جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی اولادوں کو نکالا، اس کی تفسیر کیا ہے؟ قالا، تو قالا کا فاعل ابی ابن کعب ہے۔ حضرت ابی ابن کعب نے فرمایا کہ جمعہم وجعلہم ازواجا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام اولاد آدم کو جمع کیا، اکٹھا کیا، اور ان کو مختلف گروہ میں بانٹ دیا۔ ازواج کے معنی گروہ، قسموں پر، یعنی ان میں سے کوئی کیا تھا بھائی؟ خوبصورت تھا، کوئی خوبصورت نہیں تھا، کوئی غنی تھا، کوئی فقیر تھا، یہ مطلب ہے ازواجن کا۔ ثم صورکم، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو صورتیں عطا کی، یعنی وہ صورتیں جو بعد میں ملنے والی تھیں۔ فاستنطقہم، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قوت گویائی عطا کی، ہے نا، عقل عطا کی پھر اللہ تعالیٰ نے۔ فتکلموا، تو اب جب ان کو قوت گویائی مل گئی تو اولاد آدم حضرت پروردگار عالم سے گفتگو کرنے لگے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے عہد و پیمان لیا، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور ان کو ان کے اوپر گواہ بنا، اور یہ کہا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا بلا، کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ اوپر جو روایت گزری حضرت ابن عباس کی، اس سے پتہ چلا کہ یہ سب کا سب سوال و جواب عرفات کے قریب وادی نعمان میں واقع ہوا ہے۔ فقالا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انی اشہد علیکم السماوات السبع والارضین السبع، میں تمہارے اوپر گواہ بناتا ہوں ساتوں آسمانوں کو اور ساتوں زمینوں کو۔ واشہد علیکم آباءکم آدم، اور میں تمہارے اوپر گواہ بناتا ہوں تمہارے جد امجد حضرت آدم کو علیہ السلام۔ یہ گواہی کیوں لی اپنی ربوبیت کی؟ ان تقولوا یوم القیامت لم نعلم بہذا، کہ تم یہ نہ کہنے لگو قیامت کے دن کہ ہم اس سے واقف ہی نہیں تھے کہ آپ ہمارے رب ہیں، ورنہ ہم آپ کی عبادت کرتے۔ ان تقولوا، کہ تم یہ نہ کہنے لگو قیامت کے دن کہ ہم اس سے واقف نہیں تھے۔ اعلموا انہ لا الہ غیری، تو اچھی طرح جان لو کہ میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ ولا رب غیری، اور میرے علاوہ کوئی رب نہیں ہے۔ ولا تشرکوا بی شیئا، اور میرے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا۔ وانی سارسل الیکم رسلی، اور جان لو کہ میں تمہارے پاس اپنے رسولوں کو بھیجوں گا، جن کا وظیفہ کیا ہوگا، ذمہ داری کیا ہوگی؟ یذکرونکم عہدی و میثاقی، جو میرے اس عہد و پیمان کو تمہیں یاد کرائیں گے، یاد دہانی کرائیں گے۔ وَأُنزِلُ عَلَيْكُمْ كُتُبِي، اور میں تمہارے اوپر اپنی کتابیں نازل کروں گا۔
تو یہ سننے کے بعد تمام اولاد آدم نے کیا کہا؟ قالوا شہدنا بانک ربنا، اولاد آدم پکار اٹھی کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں، وَإِلَٰهُنَا، اور آپ ہمارے معبود ہیں، لا رب لنا غیرک، آپ کے علاوہ ہمارا کوئی رب نہیں، ولا الہ لنا غیرک، اور نہ آپ کے علاوہ ہمارا کوئی معبود ہے۔ فَأَقَرُّوا بِذَٰلِكَ، اور پھر انہوں نے اس کا اقرار بھی کیا۔ وَرُفِعَ عَلَيْهِمْ آدَمُ علیہ السلام يَنظُرُ إِلَيْهِمْ، حضرت آدم علیہ السلام کو ان کے اوپر اٹھایا گیا۔ اٹھانے کا مطلب یعنی ان کو سب سے اونچا مرتبہ عطا کیا گیا، اس حال میں کہ حضرت آدم علیہ السلام تمام اولاد کو دیکھ رہے تھے۔ فرأى الغنی والفقیر وحسن الصورۃ ودون ذلک، تو حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا کوئی مالدار، کوئی فقیر، یعنی کسی کے پاس تو دولت بے تحاشا ہے، اور کوئی نان شبینہ کا بھی محتاج ہے، وحسن الصورۃ، اور کچھ کو دیکھا بڑے خوبصورت، کچھ بدصورت۔ تو کہا فقال رب لولا سویت بین عبادک، حضرت آدم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، تو نے تمام بندوں کو برابر کیوں نہ کر دیا؟ سب کو برابر کر دیتے ایک جیسا ہی، سب یا تو مالداری ہوتے یا غریبی ہوتے، خوبصورت ہوتے یا غیر خوبصورت ہوتے، فرق کیوں کیا؟ قال انی احببت ان اشکرا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری یہ چاہت ہوئی، میں نے یہ چاہا کہ میرا شکر ادا کیا جائے۔ تو ایک آدمی جو نعمت میں ہوگا وہ کسی کو پریشانی میں دیکھ کر میرا شکر ادا کرے کہ اللہ تو نے مجھے اس سے محفوظ رکھا، اشکرا، یہ اس لیے کیا۔ وراء الانبیاء فیہم مثل السرج، سرج سراج کی جمع ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام نے اس جماعت کے اندر انبیاء کو دیکھا چراغوں کے مانند، علیہم النور، ان کے اوپر نور چمک رہا تھا، خصوا بمیثاق آخر فی الرسالۃ والنبوۃ، ان نبیوں سے خاص طور سے عہد و پیمان لیا گیا رسالت اور نبوت کے بارے میں، یہ نبیوں سے الگ عہد و پیمان ہے، جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے، کہاں وَهُوَ قَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اور جو اللہ تعالیٰ کے قول وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ میں مذکور ہے کہ جب ہم نے انبیاء سے عہد و پیمان لیا، کہاں تک؟ وعیسیٰ ابن مریم، وَكَانَ فِي تِلْكَ الْأَرْوَاحِ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ان ارواح میں شامل تھے۔ فَأَرْسَلَهُ، یہ ضمیر ہو کی لوٹ رہی ہے روح عیسیٰ کی طرف، پھر اللہ تعالیٰ نے اس عیسیٰ کی روح کو حضرت مریم علیہ السلام کی طرف بھیجا، روح عیسیٰ کو۔ فحدث، تو یوں کہتے ہیں کہ بیان کیا گیا، کس سے بیان کیا گیا؟ یہ حضرت ابی ابن کعب سے نقل کرتے ہوئے کہ انہو دخل من فیہا، کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح مریم کے منہ کی طرف سے داخل ہوئی، روح عیسیٰ مریم کے منہ کی طرف سے داخل ہوئی، من فیہا، منہ کی طرف سے۔ اگلی روایت جو ہے عن ابی الدرداء، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نتذاکر ما یکون، حضرت ابو درداء کہتے ہیں کہ ہم لوگ آقا علیہ السلام کے پاس میں بیٹھے ہوئے آئندہ پیش آنے والے واقعات کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ ما یکون کا سے مراد ہے آئندہ پیش آنے والی چیزیں، جو آئندہ پیش آئیں گی، آئندہ رونما ہوں گی، ان کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے ہم۔ کون؟ صحابہ۔ کہتے ہیں اذ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے
فرمایا. کیا فرمایا آپ نے؟ یہ فرمایا اذا سمعتم بجبل زال عن مکانہ فصدقوہ، جب تم کسی پہاڑ کے بارے میں سنو کہ وہ اپنی جگہ سے کھسک گیا تو اس کی تصدیق کر لو، تصدیق کرو اس کی. یعنی یہ ممکن ہے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے. چنانچہ ایسا دنیا کے اندر متعدد مرتبہ ہوا ہے کہ پہاڑ نے اپنی جگہ کو چھوڑ دیا. اذا سمعتم بجبل زال عن مکانہ، جب تم کسی پہاڑ کے بارے میں سنو کہ وہ اپنی جگہ سے ہٹ گیا تو اس کی تصدیق کرو. فصدقوہ، یعنی مطلب یہ ہے کہ ایسا ہونا ممکن ہے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے کھسک جائے، ہٹ جائے. اور ایسا دنیا میں ایک مرتبہ نہیں، بہت مرتبہ ہوا ہے. یورپی ملکوں میں تو کثرت کے ساتھ ایسے واقعات پیش آتے رہتے ہیں. وَإِذَا سَمِعْتُمْ بِرَجُلٍ تَغَيَّرَ عَنْ خُلْقِهِ، اور جب تم کسی آدمی کے بارے میں سنو کہ اس کی عادت بدل گئی، تغیر عن خلقہ، فلا تصدقوہ، تو اس کی تصدیق نہ کرو. فإنہ یصیر الی ما جبل علیہ، کہ بلا شبہ انسان لوٹ کر اسی حالت کی طرف جاتا ہے جس پر اس کو پیدا کیا گیا. جس پر اس کو پیدا کیا گیا، یعنی جو اس کی تقدیر میں لکھا ہوا. حتیٰ کہ دانائی، سمجھداری اور بے وقوفی یہ بھی تقدیر میں لکھی ہوئی ہے، اور جو نوشتہ تقدیر ہے وہ بدل نہیں سکتا. جس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ دانا ہے تو وہ دانا رہے گا، جس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ غیر دانا ہے تو غیر دانا ہی رہے گا. تو علامہ جبلا علیہ، ہر آدمی لوٹ کر جاتا ہے اسی کی طرف جس پر اسے پیدا کیا گیا ہے. اس سے مراد ہے نوشتہ تقدیر. اس سے مراد ہے نوشتہ تقدیر. نوشتہ تقدیر نہیں بدلا کرتا. یہ ہے بتانے کا مقصد. بلکہ جیسے لکھ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ازل میں، اب اس کی تفصیل جو موجود ہونی ہے، رونما ہونی ہے، اسی کے مطابق تفصیل آنی ہے. اس لکھے ہوئے کے سامنے مجبور ہے سب، اس کے خلاف نہیں ہو سکتا. یہ بتانا مقصد. اور جب تم سنو کسی آدمی کے بارے میں تغیر عن خلقہ، کہ اس کی عادت بدل گئی، جو اس کی جبلت ہے وہ بدل گئی، جبلت، تو اس کی تصدیق نہ کرو. اسی کو کہتے ہیں کہ جبل گردت جبلت نمی گردت. پہاڑ تو اپنی جگہ سے کھسک سکتا ہے لیکن آدمی کی جبلت بدلا نہیں. آدمی کی جو جبلت ہے وہ بدلتی نہیں، فطرت نہیں بدلتی. اس سے اگلی روایت جو ہے وہ حضرت ام سلمہ کی رضی اللہ تعالی عنہا. عن ام سلمہ قالت یا رسول اللہ لا یزال یصیبک فی کل عام وجع من الشاة المسمومة التي اکلت. یا نبی اللہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ام المومنین بھی ہیں وہ فرما رہی ہیں. کیا فرما رہی ہیں کہ یا رسول اللہ، اس زہر آلود بکری کے کھانے کی وجہ سے، جب آپ خیبر سے لوٹ رہے تھے تو ایک یہودی بڑھیا نے آپ کی دعوت کی، عورت نے، اور زہر آلود بکری کا گوشت آپ کو کھلا دیا.
زہر آلود بکری کھانے کی وجہ سے، من اجل کے معنی میں ہے کھانے کی وجہ سے، ہر سال فی کل عام تکلیف آپ کو پہنچتی رہتی ہے، یعنی ہر سال آپ اس کی وجہ سے بیمار ہوتی ہیں، کبھی کوئی پریشانی آتی ہے، کبھی زہر آلود بکری کی وجہ سے جو آپ نے تناول فرمائی تھی، ہر سال تکلیف آپ کو پہنچتی رہتی ہے۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ قال ما اصابنی شیء منہا الا وهو مکتوب علی وآدم فی طینتہ، کہ جو کچھ تکلیف پریشانی مجھے پہنچتی ہے، بیماری، وہ تو میری قسمت میں لکھی جا چکی تھی۔ کس وقت؟ جس وقت آدم فی طینہ، کہاں تھے؟ گارے اور مٹی کے منازل طے کر رہے تھے، یعنی تخلیق آدم سے بھی پہلے میرے قسمت میں وہ تکالیف اور بیماریاں لکھی جا چکی تھی۔ تو وہی جو اجمال لکھا ہوا ہے وہاں پر نوشتہ تقدیر لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، ساری چیزوں کا وجود اسی کے مطابق عمل میں آ رہا ہے۔ یہ تفصیلی وجود اس اجمال کے خلاف نہیں ہو سکتا، اسی کے موافق۔